زلفی نالج لین میں خوش آمدید۔ طارق بن زیاد شزونہ اور دیگر شہروں کی فتح۔ موسیٰ بن نصیر تابعین میں سے تھے۔ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے جبل جلیل کے مارکے میں گرفتار ہو کر آئے تھے اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد کچھ دیر غلامی کی زندگی گزاری۔ آخر آپ کے حسن سلوک اور اسلام سے محبت کو دیکھ کر بنو امیہ نے آپ کو آزاد کر دیا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی کافی عرصہ وابستہ رہے۔ موسیٰ بن نصیر کی سیاسی زندگی کا آغاز خلیفہ عبد الملک کے دور سے شروع ہوا۔ موسیٰ بن نصیر کو بصرہ کے خراج کی تحصیل کا افسر مقرر کیا گیا۔ پھر وہ 99 ہجری میں افریقہ کی جانب مغرب کے والی بنا دیے گئے۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے اور اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبدالعزیز کی سرکردگی میں افریقہ کے بہت بڑے حصے کو فتح کیا، یہاں تک کہ یہاں سے وحشی اور جنگجو بربریوں سے موسیٰ بن نصیر کی مکمل اطاعت قبول کر لی۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے افریقہ کے مختلف حصوں میں اپنے نائب مقرر کیے، کیونکہ وہ اکیلے اتنی بڑی ریاست کا انتظام نہیں سنبھال سکتے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے کہ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے کارنامے سے خوش ہو کر ان کو تنبہ کا حاکم بنا دیا اور ان کو آزاد بھی کر دیا۔ جب اندلس کی مہم پیش آئی تو موسیٰ بن نصیر نے ہی طارق بن زیاد کو بربریوں کا ایک منظم لشکر دے کر بھیجا۔ آپ کو طارق بن زیاد سے انس بھی تھا اور آپ کے بیٹے کے قائم مقام بھی تھے۔ طارق بن زیاد بھی ان کو کچھ کم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ ان کو سردار، حاکم اور اس کے علاوہ ایک شفیق باپ کا رتبہ بھی دیتے تھے۔ طارق بن زیاد نے موسیٰ بن نصیر کی حکم عدولی کی تھی، جیسا کہ پہلے بیان ہوا۔ اسی حکم عدولی کی وجہ سے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کے درمیان خلیج کی ایک بہت بڑی دیوار حائل ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر 14,000 فوجیوں کا لشکر لے کر اندلس میں آئے اور آتے ہی طارق بن زیاد کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے ان کی معزولی کا حکم جاری کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے اسی وقت فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی اور طارق بن زیاد کو صفائی کا موقع بھی نہ دیا۔ ان سے گفتگو تو دور کی بات بلکہ ملنا بھی پسند نہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر کے لشکر میں بہادر عرب اور بربری فوجیوں کے علاوہ عربوں اور بربری قبیلوں کے مختلف ممتاز قائدین و سردار بھی شامل تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے رمضان المبارک 93 ہجری میں جزیرہ خضرہ کی جس پہاڑی پر قیام کیا وہ آج بھی جبل موسیٰ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ بن نصیر نے شہنشاہ سبتہ کاؤنٹ جولین کو رہنمائی کے لیے اپنے پاس بلوایا۔ موسیٰ بن نصیر دربار خلافت میں ایسی فتوحات اور کارہائے نمایاں پیش کرنا چاہتے تھے کہ جس کی مثال نہ ملتی ہو، اسی لیے انہوں نے اپنی فتوحات کو اس طرح وسعت دینے کا پروگرام بنایا کہ وہ اندلس سے قسطنطنیہ ہوتے ہوئے سرزمین شام میں داخل ہوئے اور دارالخلافہ دمشق کو خشکی کے راستے اندلس سے ملانے کا پروگرام بنایا۔ انہوں نے اس پروگرام کی منظوری کے لیے پروگرام کی تفصیل دربار خلافت میں بھیجی، کیونکہ اسلامی لشکر کا حاکم ہوتے ہوئے بھی وہ دربار خلافت کے محکوم تھے اور خلیفہ کی اجازت کے بغیر فوجی ان کا حکم ماننے کے مجاز نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے دربار خلافت کو ساری تفصیل کے ساتھ مطلع فرما کر اجازت طلب کی۔ موسیٰ بن نصیر سخت کشمکش میں تھے کہ کب دارالخلافے سے اجازت نامہ آتا ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تھے اور ان کی کافی عمر ہو چکی تھی۔ اسی لیے ان کو جلدی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ میری زندگی کے اندر ہی اسلامی فتوحات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے تاکہ مسلمان دوسرے ممالک میں بھی سکھ چین کی زندگی گزار سکے۔ موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد کی حکم عدولی کی وجہ سے ان سے ملنا بھی گوارا نہ کرتے تھے،
اس لیے انہوں نے تلیتلا جانا بھی پسند نہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کے مفتوحہ علاقوں کو چھوڑ کر کاؤنٹ جولین کے مشورے سے غیر مفتوحہ علاقوں کا رخ کیا۔ ان علاقوں میں وہ علاقے بھی شامل تھے جنہیں طارق بن زیاد نے فتح ضرور کیا تھا اور حکومت بھی قائم کی تھی، لیکن طارق بن زیاد کے آتے ہی یہاں کے سردار باغی ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہاں اسلامی حکومت قائم نہ رہ سکی۔ موسیٰ بن نصیر نے ایسے علاقوں کی طرف بھی رخ کیا اور وہاں اسلامی حکومت قائم کی۔ موسیٰ بن نصیر نے شیزونا پر لشکر کشی کی اور معمولی مقابلے کے بعد اس شہر پر اسلامی پرچم بلند کر دیا۔ شیزونا میں اسلامی حکومت قائم کرنے کے بعد موسیٰ بن نصیر نے اشبیلیہ کا رخ کیا۔ یہ گات خاندان سے پہلے اندلس کا پائے تخت رہ چکا تھا۔ یہاں مضبوط ترین قلعے اور عمرہ عمائدین کے شاندار محل موجود تھے۔ اس سے قبل یہاں کے باشندوں نے جزیے کی شرط پر طارق بن زیاد سے صلح کر لی تھی، مگر اطاعت قبول نہ کی تھی۔ اسلامی لشکر کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اہل شہر محصور ہو گئے اور مسلمانوں سے ایک زبردست معرکہ آرائی کے لیے تیار کرنے لگے۔ وہاں موجود کلیسا کے پادریوں نے اپنی شعلہ بیان تقریروں سے نوجوانوں کے خون گرما دیے۔ گرد و نواح کے علاقوں سے بھی نوجوان عیسائی صلیب کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی تعداد میں وہاں جمع ہو گئے۔ وہاں کلیسا اسی شہر کا کلیسا تھا۔ وہ کلیسا اسی شہر کا کلیسا تھا جسے اندلس میں مرکزیت کی حیثیت حاصل تھی۔ موسیٰ بن نصیر نے آتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا اور اپنے جاسوسوں کو فوجی تعداد معلوم کرنے بھیجا۔ موسیٰ بن نصیر نے آتے ہی شہر کا محاصرہ کر لیا اور اپنے جاسوسوں کو فوجی تعداد معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اطلاع کے مطابق اس شہر میں لڑنے والوں کی تعداد اسلامی لشکر سے 3 گنا زیادہ تھی اور مالکہ وغیرہ سے مزید عیسائی فوجی رضاکار آ رہے تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے مشورے کے لیے سرداروں کو طلب کیا، جن میں الارا الفرم عرب اور جنجو بربری شامل تھے، جن میں جابر اور قیس بن عامر جیسے جرئی اور شجاعت کے پیکر موجود تھے۔ موسیٰ بن نصیر نے انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ایمان والو، اللہ جل شانہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں، گو کہ دشمن کی تعداد ہم سے دگنی ہے، سامان جنگ اور رست کی فراوانی ہے، ان کے قلعے مضبوط ہیں اور فصیلیں ناقابل تسخیر ہیں، لیکن اہل ایمان کے سامنے یہ خش و خاشاک کا ڈھیر ثابت ہوں گی۔ اپنے ارد گرد مضبوط حصار قائم کر کے بھی انسان موت سے فراری حاصل نہیں کر سکتا۔ موت نہ تو وقت سے پہلے ہوگی اور نہ وقت مقررہ کے بعد ذرا سا بھی موقع دیتی ہے۔ کافر موت سے ضرور ڈرتے ہیں، لیکن مومن تو موت کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، بلکہ موت خود مومن کی حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں شوق شہادت ہی یہاں لے آیا ہے۔ ہم کرون اولا کہ مسلمانوں کی عظمت کے امین ہیں۔ ہم کافروں پر یہ ثابت کر دیں گے کہ جنگ افراد کی کثرت سے نہیں، بلکہ ایمان کی قوت اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے جیتی جاتی ہیں۔ ایپیسوڈ 70 اختتام پذیر ہوئی۔